الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أنزلناه قرآنا عربيا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، دلائل الاحکام کے نام سے ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے۔ آپ کا میزبان اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے نماز کے فرائض کے متعلق چند باتیں جو ہے تفصیلاً سماعت فرمائی کہ قرأت کے حوالے سے ہماری گفتگو گزشتہ درس میں جاری و ساری رہی اور اس پر ہم نے شرح اور بسط کے ساتھ بہرحال کلام کیا۔ ایک اور بات جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے منسوب کی جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی قرأت کی جگہ فارسی زبان میں قرأت کو بھی بہرحال جائز قرار دیا ہے کہ نماز میں اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا اور قرآن نہیں پڑھنا جانتا تو اسی مفہوم کو وہ فارسی زبان وغیرہ کے اندر ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے اس چیز کا فتویٰ دیا تھا۔ اس پر بہت سے لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا استدلال کیا ہے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے وَإِنَّهُ جو سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 94 تک ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا جبریل امین، یہ آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور اس کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ قرآن سابقہ کتابوں میں مذکور ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن عربی زبان میں ہے، اور سابقہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ عبرانی یا سریانی زبان میں تھی، تو لہذا وہ عربی زبان میں نہیں تھی۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سابقہ کتب میں قرآن کے الفاظ مذکور نہیں تھے، بلکہ ان کے مفاہیم اور ان کے معانی اور ان کے مفہوم کو جو ہے ذکر کیا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا۔ تو اس آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی آیت کی اور عربی قرأت کی جگہ اگر کوئی شخص کسی اور جو ہے زبان میں، فارسی یا دیگر زبانوں میں، وہ اسی مفہوم کو بیان کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر پھر جو ہے بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جب فتویٰ دیا تو اس کے بعد آخر عمر میں اس فتوے سے بہرحال رجوع کر لیا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب وجہ کیا تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہاں پر عربی کے جگہ دوسری جو ہے زبانوں کے اندر، فارسی یا اس کے علاوہ دیگر زبانوں کے اندر اسی مفہوم کو ادا کرنے کی اجازت دی۔ دراصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بحر توحید میں غرق تھے۔ ان کا مطمع نظر اور ان کا مقصود اور مطلوب جو تھا وہ اللہ کی ذات مقدسہ تھی۔ تو لہذا امام اعظم یہ چاہتے تھے کہ جو نمازی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ رب سے قائم رہے، اور قرآن مجید فرقان حمید چونکہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ جو ہے منصب پر اور اعلیٰ درجے پر فائد ہے کہ جتنی فصاحتیں بلاغتیں ہیں وہ قرآن سے ہی ماخوذ ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نہروں کی صورت میں ہے، اور قرآن جو ہے
بلاغت کا جو ہے بحر جو ہے ایک یوں سے بے کنار ہے، جس کا کوئی جو ہے کنارہ نہیں ہے۔ اب جو بلاغت سے آگاہ اور آشنا ہے، اگر جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو وہ بلاغت اور فصاحت کے اندر اتنا جو ہے غرق ہو جاتا ہے کہ وہ رب سے کی توجہ سے کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے یہاں پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ محو ہو جاتا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک مقصود سے غیر مقصود کی طرف آ جاتا ہے۔ تو امام اعظم نے مقصود کی طرف متوجہ اور رہنے کے لیے اور توجہ کو قائم رکھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا کہ عربی زبان کی جگہ اگر دوسری زبان کے ذریعے بھی اگر قرأت کی جائے، اسی مفہوم کو ادا کیا جائے، تو اس کی جو ہے نماز بہرحال ادا ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے جو ہے اس کو جائز قرار دیا، اور پھر بعد میں صاحبین کی قول کی طرف رجوع فرما لیا۔ بہرحال یہ ایک جو ہے اضافی بات تھی۔ اب آ جائیے رکوع کی طرف کہ ہم جو ہے یہاں پر ایک اور فرض نماز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ رکوع ہے۔ یاد رکھیے گا رکوع کرنا قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم جھکو، رکع یرکعو، رکوع کا لغوی معنی الانحناء، یعنی کہ مطلقاً جھکنا، کہ پیٹھ کو سیدھا کر دینا رکوع میں جھکتے وقت، تو یہ رکوع کا جو ہے معنی ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سے جو ہے اس کا جو ہے بہرحال ثبوت ہوتا ہے۔ اب ایک تسبیح کی مقدار یاد رکھیے گا، رکوع میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور 3 تسبیحات پڑھنا یہ سنت کے نماز کو سنت نماز اور سنن نماز قرار دیا گیا۔ اب رکوع کی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کا ثبوت قرآن کی کس آیت سے ہے؟ تو رب قرآن میں سورہ واقعہ اس کی آیت نمبر جو ہے 96 کے اندر اب ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ اے محبوب اپنے عظیم الشان رب کی جو ہے پاکی بیان کیجئے۔ تو یاد رکھیے گا اس آیت کا مطلب یہی ہے، قل سبحان ربی العظیم، اے محبوب آپ یہ بیان کیجئے سبحان ربی العظیم۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، تو اس آیت سے رکوع میں تسبیح کا پڑھنے کا ثبوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرفوع حدیث کے اندر ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ تم اس تسبیح کو، ان تسبیحات کو، اس آیت کو اپنے رکوع کا حصہ بنا دو، مطلب کہ سبحان ربی العظیم ان کلمات کو اپنے رکوع کا حصہ بنا دو۔ تو اس آیت سے جو ہے سبحان ربی العظیم، یہ جو ہم رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اب 3 مرتبہ پڑھنا، یاد رکھیے گا قرآن میں پورے جگہ، پورے قرآن میں الحمد سے لے کر الناس تک یہ آیت مبارکہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ جو ہے اس کا ورود 3 مرتبہ ہوا ہے، تو اس اعتبار سے بھی 3 مرتبہ جو ہے اس کی ادائیگی کرنا، اس کو جو ہے سنت قرار دیا گیا، کیونکہ پورے قرآن میں یہ آیت 3 مرتبہ جو ہے نازل ہوئی ہے، تو لہذا کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا تسبیح کا یہ سنت ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے رکوع سے متعلق کچھ باتیں آپ نے سماعت فرما لی۔ اب آ جائیے سجدے کی طرف ہم جو ہے پیش قدمی کرتے ہیں کہ سجدہ بھی جو ہے یہ نماز کے جو ہے فرائض میں سے ہے، کہ نماز کے اندر جو 2 سجدے ہیں یہ دونوں سجدے مل کر ایک فرض کے قائم مقام ہیں۔ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایک سجدہ کرتا ہے اور ایک سجدہ نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ تو کر لیا ہے تو لہذا اور ایک سجدہ نہیں کیا تو نماز ادا ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 سجدے جو ہیں یہ ایک فرض کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا یا 2 میں سے ایک سجدہ کیا تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، کہ سرے سے اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ آخر نماز تک اس کو یاد نہیں آیا اور اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز بہرحال فاسد ہو جائے گی۔ لہذا ہاں اگر آخر میں یاد آ جاتا ہے کہ کسی رکعت کا میرا ایک سجدہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، تو اب شریعت مطہرہ جو ہے اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آخر میں اس سجدے کو ادا کر لے، 2 سجدے کی جگہ 3 سجدہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو وہ مکمل کر لے گا۔ تو لہذا سجدہ جو ہے یہ فرائض نماز میں سے ہی قرار پایا ہے۔ اب یاد رکھیے گا اس کے اندر جو ہے آپ تسبیحات پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ اب ان تسبیحات کا ثبوت کس آیت قرآنی سے ہوتا ہے؟ سورہ اعلیٰ کی جو آیت نمبر 1 ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ جب کہ
اے محبوب آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہیے۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس وقت بھی میرے آقا نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر آقا نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، جیسے کہ جو ہے خود علامہ بیضاوی نے، عبداللہ بن عمر، امام بیضاوی علیہ رحمہ نے جو ہے تفسیر بیضاوی میں ذکر کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، ان تسبیحات کو اپنے رکوع کا حصہ بنا دو۔ تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہاں پر جو ہے یہ تسبیحات کا ادا کرنا بہرحال سنت ہے۔ اور ان آیت کے نزول سے پہلے اب مسلمان کس طرح رکوع کرتے تھے اور رکوع میں کیا کہتے تھے، تو لکھا فقہا نے کہ جب رکوع کرتے تھے تو اس وقت رکوع کرنے کے وقت رکوع کرنے والا یہ کہتا اللہم اللہم لکا رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا۔ اور جب سجدے میں جاتا تو وہ کہتا اللہم سجدت لک، سجدت لکا، کہ میں نے جو ہے تیرے لیے جو ہے سجدہ کیا۔ تو لہذا جو ہے اس طریقے سے وہ جو ہے ان تسبیحات کی جگہ کلمات کا استعمال کیا کرتے تھے اہل ایمان۔ اب یہ بات بھی یہ سجدے کے متعلق تو آپ نے بہرحال سماعت فرما لیا۔ اب آ جائیے ایک اور فرض کی طرف ہم جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں کہ دوسرا فرض کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کون سا فرض ہے جس کو ہم جو چھٹا فرض قرار دیں گے، وہ ہے کہ قعدہ اخیرہ، کہ قعدہ اخیرہ کہ اتنی مقدار بیٹھنا جتنی مقدار میں تشہد کی ادائیگی ہو جائے، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے، بخاری کی روایت ہے، نماز سکھلائی، اور اس وقت قعدہ اخیرہ کے بعد میرے آقا نے فرمایا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا قد تمت صلاتک، کہ جب تم نے قعدہ اخیرہ کر لیا یا تم نے التحیات پڑھ لی تو اس صورت میں تمہاری نماز پوری ہو جائے گی، تام ہو جائے گی۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، اس جو ہے حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ قعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرائض میں سے ہے، کہ یہ آخری فرض ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کے بعد اور کوئی فرض نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ صاحبین جو ہے قعدہ اخیرہ کو ہی آخری فرض نماز قرار دیتے ہیں، گردانتے ہیں، اور اسی پر نماز کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور دو طرف سلام پھیرنے کو واجب قرار دیا جاتا ہے کہ نماز دو طرف سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا یہ جو ہے نماز کے واجبات میں سے ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے احناف کے اندر ہی جو صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ، یہ دونوں کے دونوں اس بات کے قائل ہے کہ نماز کا آخری فرض ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ اب یہاں تک تو قعدہ اخیرہ کے متعلق آپ نے سماعت فرما لیا کہ کوئی اگر جو ہے اتنی مقدار خالی خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے جتنی مقدار میں التحیات ادا کی جا سکتی ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ترک واجب رہے گا، یعنی کہ التحیات پڑھنا چونکہ واجب تھا اس لیے ترک واجب رہے گا۔ ہاں التحیات بھی پڑھ لیتا ہے تو لہذا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اب یاد رکھیے گا خروج بھی سنہی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خروج بھی سنہی، اپنے عمل سے نماز سے باہر ہونا، اس کو بھی فرض قرار دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہے خروج بھی سنہی کو فرائض نماز سے کیوں قرار دیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور یاد رکھیے گا جب تک پہلی نماز کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک آپ دوسری نماز شروع ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ جو دوسرا فرض ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ لی اور عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اب ظہر کی نماز آپ ختم کریں گے تب جا کر آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے پیش قدمی کریں گے اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ تو عصر کی نماز کی ادائیگی یہ بھی فرض ہے، اور فرض جس پر موقوف ہو، فرض کی ادائیگی جس پر موقوف ہو تو وہ بھی فرض ہوا کرتا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی جو ہے سماعت فرما لیجئے کہ یہاں پر نماز کی ادائیگی جو ہے وہ طہارت پر موقوف ہے، یعنی کہ وضو پر، اور غسل فرض تو غسل بھی کرنا پڑے گا۔ تو وضو کو ہم لے لیں تو نماز کی ادائیگی چونکہ طہارت یعنی وضو پر جو ہے موقوف ہے، اور وضو جو ہے یہ نماز کے لیے موقوف علیہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا جس طرح نماز کا ادا کرنا فرض ہے، اور ایک فرض جب جس پر موقوف ہو
تو وہ بھی فرض ہوتا ہے، جس کو فقہا نے اس انداز میں بیان کیا کہ فرض کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ بھی فرض ہوتے ہیں، واجب کے مقدمات واجب ہوتے ہیں، تو لہذا جس پر فرض موقوف ہو وہ بھی فرض ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے وضو وغیرہ کو فرض کا درجہ دیا گیا، جب تک بندہ وضو نہیں کرے گا تو وہ فرض کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے علماء فقہا نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ فرائض کے مقدمات فرض ہوتے ہیں اور واجبات کے مقدمات واجب ہوتے ہیں، اسی طرح حرام کے مقدمات وہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، جو چیز حرام ہے اس سے پہلے جو حرام کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ جیسے کہ زنا کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو زنا کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں وہ بھی حرام قرار دیے گئے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے اس قاعدے کلیے کے پیش نظر کہ ایک بات چیت غیر محرم، یعنی کہ مرد اور عورت کا جو آپس میں جس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو، غیر محرم ہو، تو لہذا ان کا بات چیت کرنا، الیک سلیک کرنا، پھر ملاقات تک بات جانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے شریعت کی روح سے حرام ہے۔ اب چونکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا فرض ہے، اور جو فرض جس پر موقوف ہو تو وہ بھی فرض ہوا کرتا ہے، تو اس سے بات ثابت ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے کہ جب تک آپ نماز سے باہر ہوں گے نہیں، نماز کو ختم کریں گے نہیں، تو لہذا جو ہے آپ دوسرا فرض کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا فرض کا ادا کرنا یہ بھی آپ پر لازم ہے۔ تو فرض کا ادا کرنا جس پر موقوف ہے، یعنی نماز سے باہر ہونے پر، تو لہذا فرض جس پر موقوف ہوگا وہ بھی فرض قرار پائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے خروج بالسنہ کو جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہرحال یہ فرض قرار دیا، کیونکہ اس پر جب تک بندہ خارج صلاۃ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دوسرے فرض کی ادائیگی کا اہل اور فرض کی ادائیگی کا وہ کے قابل وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے بصیرت عطا کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا جو ہے دماغ عطا کیا اور ایسا علم عطا کیا کہ امام اعظم نے جو مسائل کے جو ہے حل بیان کیے، احکام بیان کیے، تو اس وقت کے علماء تو انگشت بدندہ رہے ہی، آج تک جو ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کم و بیش جو ہے 1300 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی یہاں پر بیان کیا، دین کی خدمت کی اور جس طریقے سے مسائل کے حل کو پیش کیا، یہاں پر جو ہے آج 1300 سال کے بعد بھی امت جو ہے ان کا احسان مان رہی ہے اور ان کے بیان کردہ مسائل کو جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفردات ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کا جو ہے طرہ امتیاز ہے۔ سجدہ تلاوت کی طرف جو ہے ہم آ جاتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے یاد رکھیے گا، یہ بھی اگر بندہ جو ہے پڑھتا ہے قرآن میں آیت سجدہ تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ثبوت کس آیت سے ہے؟ آئیے اس کو بھی ہم سماعت فرما لیتے ہیں کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 27 کے اندر، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے روبرو ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو ہے سجدے سے مراد نماز کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کرنا مراد ہے، اور یہی فقہا نے اور مفسرین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد نماز کے اندر جو ہے فوراً سجدے میں چلا جانا، یہ یعنی کہ اتنی اسپیس نہ ہو اور اتنا جو ہے وقفہ نہ ہو 3 تسبیح کے مقدار کے برابر، یہی جو ہے علماء نے بیان کیا کہ اس کے بعد وہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کر لے۔ تو لہذا جو ہے نماز کا سجدہ وہ نماز کے اندر ہوگا، اور جو نماز کے باہر اگر جو ہے جس نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو وہ نماز کے باہر ادا کرے گا۔ نماز کے اندر اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب وہ باہر اس کی قضا نہیں کر سکتا، اس کا محل چونکہ نماز کے اندر تھا وہ فوت ہو گیا، تو بہرحال جو ہے اب وہ اس آیت سجدہ کے وجہ سے تو سجدہ تلاوت لازم ہوا تھا، وہ اس کو چاہتا ہے کہ نماز کے باہر کر لے، تو اب وہ بہرحال نہیں ادا کر سکتا۔ اب ایک اور مسئلہ بھی جو ہے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ احناف کے اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے اور اس کے بعد رکوع میں ہی آیت سجدہ کی نیت کر لے، سجدہ تلاوت کی نیت کر لے، سجدے میں نہ جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب رکوع کے ذریعے سجدہ تلاوت کی ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے گا احناف کے نزدیک
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ تلاوت کی جگہ رکوع میں ہی سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو بہرحال قیاس جلی کے مطابق اس کا جو ہے یہ عمل قابل قبول ہے اور آیت سجدہ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اب استدلال کس سے کیا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 24 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، یعنی داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، سو انہوں نے رب کے سامنے استغفار فرمایا اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی۔ اب اس سورہ صاد کی آیت مبارکہ یہاں پر وَخَرَّ رَاكِعًا اور وہ گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، تو سجدے کے مفہوم کو رب نے رکوع کے لفظ سے تعبیر فرمایا، تو پتہ چلا کہ امام اعظم نے استدلال کیا کہ سجدے کے مفہوم کو یہاں پر رب نے رکوع کے لفظ سے تعبیر کیا، تو اب آیت سجدہ تلاوت کرنے والا اگر سجدہ تلاوت رکوع میں ادا کر لیتا ہے اور اس کی نیت کر لیتا ہے تو رکوع کے ذریعے بھی بہرحال سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، کیونکہ مقصود سجدہ ہو یا رکوع ہو دونوں کے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری کا اظہار ہے۔ رکوع میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے اور سجدے میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے، لہذا رکوع کے ذریعے بھی اگر کوئی سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے منفرد کہ جہاں پر قیاس جلی کو قیاس خفی یعنی جس کو استحسان کہا جاتا ہے، جب ہم جو ہے اصول فقہ کے اندر بحث کرتے ہیں، یعنی کہ اصول فقہ کی بحث کرتے ہیں تو وہاں پر قیاس کی جب بحث آتی ہے تو وہاں پر قیاس جلی کو قیاس خفی استحسان پر مقدم کیا جاتا ہے، تو وہ ایک ہی مقام جو ہے یہ ہے کہ یہاں پر قیاس جلی کو استحسان یعنی کہ قیاس خفی پر مقدم کر دیا گیا۔ قیاس یعنی استحسان یہ کہتا ہے کہ آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کے ذریعے ہی جو ہے سجدہ تلاوت کے ذریعے آیت سجدہ کا جو وجوب ہے وہ ادا ہوگا، لیکن قیاس جلی کو ہم نے مقدم کر دیا اور یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر قیاس جلی کو قیاس خفی پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ہاں باقی جو مقامات ہیں وہاں پر اکثر اور بیشتر قیاس خفی جس کو استحسان کہا جاتا ہے اس کو قیاس جلی پر جو ہے مقدم کیا جاتا ہے جب اصول کی بحث ہوتی ہے۔ اب ایک اور بھی بات یہاں پر جو ہے نماز تہجد کے متعلق بھی سماعت فرما لیجیے۔ بہت سے لوگ جو ہے نماز تہجد کے متعلق جو ہے شش و پنج کا بہرحال یہاں پر جو ہے شکار ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیں قرآن میں سورہ اسراء کی جو آیت مبارکہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے اے محبوب نافلۃ لک زائد چیز ہے، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر جو ہے مقام پر جو ہے مبعوث فرمائے گا اور یہ مقام محمود آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ سورہ اسراء کی جو آیت نمبر 79 ہے اس کے اندر جو ہے تہجد کا ذکر ہے۔ تہجد کا آپ لغت کے اندر جو ہے آپ معنی اٹھائیے تو دو متضاد معنی کے لیے استعمال ہے۔ اس کا معنی آتا ہے کہ سونے کے بھی آتا ہے اور جاگنے کے بھی آتا ہے، یعنی بیدار ہونے کے بھی آتا ہے۔ تو رات کی اس کا معنی جو ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس کا معنی ایک یہ بنے گا کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے بیدار رہا کرو، کیونکہ بھی کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی قرآن کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز کی ادائیگی ہے اور اسی کو جو ہے اصطلاح شرع میں تہجد کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تمام مفہوم یہ ہوگا کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ ایک معنی بھی جو ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اب تفسیر مظہری اٹھائیے تو اس آیت کا مفہوم علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح سے کچھ دیر سونے کے بعد نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح بغیر نیند کیے تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنے پر بھی صادق آتا ہے۔ تو دونوں معنی تہجد کا یعنی کہ لیا جا سکتا ہے کہ تہجد یہ وہ نماز ہے کہ عشاء کی فرض کے بعد بندہ جو ہے یا تو سو جائے اور کچھ دیر سونے کے بعد اٹھے تو اس کو اور نفل ادا کرے تو اس کو تہجد کہا جا سکتا ہے، یا پھر تاخیر کرے نماز عشاء پڑھنے کے بعد اور رات کے کسی پہر میں نماز پڑھ لے تو بہرحال اس کو بھی تہجد کہا جا سکتا ہے۔ اب نماز تہجد فرض ہے یا پھر نماز تہجد نفل ہے، اس کو بھی آپ جو ہے سماعت فرما لیجئے
کہ نماز تہجد جو ہے اس امت کے لیے نفل کا جو ہے نافلتن کا اطلاق یہاں پر کیا گیا ہے۔ نفل کا معنی آتا ہے زائد چیز کے، یہی وجہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کو نفل، یعنی جو زائد چیزیں ہوتی ہیں اس کو نفل کہا جاتا ہے، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل ہو۔ اسی طرح جو ہے مال غنیمت کو بھی نفل کہا جاتا ہے، سورہ انفال جو نفل کی جمع ہے کہ مال غنیمت کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصود اعلاء کلمت الحق، جہاد جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے کلمے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مال اور متاع کفار و مشرکین کا ہاتھ آتا ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مقصود سے زائد چیز ہے۔ اب امت کے لیے یاد رکھیے گا، تہجد کی ادائیگی یہ نفل ہے یا سنت کے قائم مقام ہے، لیکن جب ہم بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں تو رب نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی کہ میرے آقا پر 5 نمازوں کے علاوہ 6 نماز، یعنی کہ تہجد کی ادائیگی بھی فقہا اور مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ فرض تھی۔ ہاں، اس امت پر جو ہے اب کوئی شخص 5 نماز کے علاوہ اگر تہجد پڑھنا چاہے تو امت کے اعتبار سے، حیثیت سے، لہذا اس پر کے لیے یہ ادائیگی یہ نفل قرار پائے گی۔ تو یہ جو ہے تہجد کی نماز کے متعلق جو ہے آپ نے بہرحال سماعت فرمایا۔ آخر میں یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ نماز تہجد کے لیے سو کر اٹھنے کے متعلق، کہ سو کر اٹھنا بھی یہاں پر یعنی ایک شرط قرار دیا گیا ہے، تب جا کے وہ تہجد کی نماز ہوگی۔ جیسے قرآن کی آیت سورہ مزمل آیت نمبر 6 کے اندر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور خوب جو ہے گفتگو اور بات نکلتی ہے۔ تو یہاں سے جو ہے ناشئۃ جو مصدر ہے جس کے معنی رات کی نماز کے لیے کھڑا ہونا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے کے بعد رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل کہلاتی ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے لفظ ناشئۃ اللیل جو ہے بمعنی تہجد ہو گیا، کیونکہ تہجد بھی جو ہے جو لفظی اعتبار سے رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو آپ نے فرائض اور اس کے ساتھ معاً جو ہے تہجد کے متعلق بھی کچھ سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید جو ہے اسی حوالے سے ہم نماز ہی کے حوالے سے کچھ مزید جو ہے ٹاپک کو لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔